الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں ملک شام کے اندر ایک تاکیہ بستی کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انبیاء کو بھیجا لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رسول تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ اور بھیجے ہوئے حواریوں میں سے تھے. تو بعض تو براہ راست نبیوں کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے. تو بہرحال انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ساتھ ان کو یہ طعن کیا کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ نحوست آئی ہے, قحط سالی ہے, بارش نہیں ہوتی, گھر گھر میں جھگڑے ہیں. تو انبیاء نے کہا کہ بھئی یہ تو خود تمہارے برے اعمال کی شامت ہے, کفر شرک کی اور برے اعمال اس کی گرفت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اور اللہ کی بغاوت کر رہے ہو. یہ اس کی گرفت میں کچھ ہو رہا ہے. حقیقت میں نحوست کسی کی نہیں, تمہارے کفر کا یہ انجام. بہرحال انبیاء لگے رہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین, وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ بڑے مشتعل ہو گئے اور مشتعل ہو کے ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. جب قتل کے منصوبے بنانے لگے تو اسی بستی میں ایک ایمان والا آدمی جو ان انبیاء پہ ایمان لایا تھا, وہ بستی کے دور والے کنارے سے, دور والی جانب سے توڑتا ہوا آیا اور اس نے اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کیا. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگ, تم اللہ کے یا اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے کی کیا کرو, پیروی کرو. دیکھو یہ تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت میں یہ مخلص ہے, اس دعوت میں کیا ہے, مخلص ہے. آپ سے نہ کھانے نہ رہائش, سر چھپانے کی جگہ کی, نہ کسی دعوت کی ایک ٹکے کی لالچ نہیں رکھتے کہ کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ جائے گا ان کو, بلکہ صرف تم اللہ کی رضا, اپنے خریدے کی ادائیگی کے لیے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے وہ تمہیں اللہ کی طرف اور دین حق کی طرف بلا رہے ہیں. ایک تو دیکھو مخلص ہے اس میں, دوسرا خود وہ ہدایت یافتہ ہے, تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. آدمی خود ہدایت پہ ہو, نیک ہو اور پھر وہ دعوت دے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. آدمی نے یہی کہا کہ دیکھو خود ہدایت یافتہ ہے,
اور تمہیں اس ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے بات اپنے اوپر رکھی، حالانکہ ان کو کہنا تھا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھو عبادت کا لائق تو وہ ہے جو پیدا کرے، اور ساتھ پھر یہ کہ وہ رب بھی ہو، پالنے والا، پیدا کوئی اور کرے، پالے کوئی اور، عبادت اس کو چھوڑ کے دوسرے کسی کی کرے، یہ کس قدر حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو ان کو کہنے کے بجائے یہ تبلیغ کے اصول ہے، دیکھیں پہلے ان کو اپنی قوم کا لوگ بتایا کہ میں بھی جو ہے تمہارا ایک فرد ہوں، ہم ایک لوگ ہیں، اس طرح ان کو نرم کیا، اپنی طرف متوجہ کیا، میں باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوں، تمہارا ہی آدمی، تمہارا ہی فرد ہوں، تمہارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ بات کہی۔ اور ادھر جہاں شرک کی بات کی وہاں ان کے بجائے بات اپنے اوپر رکھی، تاکہ ان کی طرف سے کسی بغاوت کا، کسی جھگڑے کا، انکار کی نوبت نہ آئے۔ بات اپنے اوپر رکھ کے سمجھائی ان کو، بات تو ان میں تھی جو ایمان والا تھا۔ تبلیغ میں بھی اصول ہے اس لہجے میں آدمی بات کرے کہ دوسرے پہ اس کا اچھا اثر ہو، اور وہ ضد اور عناد میں آ کے، ہر درمی میں آ کے اور نہ بگڑ جائے، کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے، ایسے الفاظ اپنائے جائے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل کر کے اس کی طرف اوروں کو لانے کی کوشش کرے، اللہ اس کے دل و دماغ میں ایسے طریقے اور الفاظ بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اسے بات اپنے اوپر رکھ کے کہا کہ مجھے کیا تکلیف ہے کہ اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا بھی کیا، اور آگے پھر آ رہا ہے رب کی بھی بات کر رہا ہے کہ وہ میرا رب بھی ہے، مجھے پالنے والا بھی ہے، حد سے کمال تک وہ پہنچانے والا بھی ہے۔ آگے اس میں انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا، تمہارے رب کے اوپر۔ دیکھیں ربی بھی کہہ سکتا تھا، قرآن نکار سے بھرا ہوا ہے، یہاں اس بات کی طرف ان کو تنبیہ کی کہ بنانے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، حد سے کمال تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے اوروں کی بات کرنا کس قدر حماقت کی بات ہے۔ اور پھر ساتھ تنبیہ کے لیے پہلی آیت میں فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، سب نے، میں نے بھی اور تم نے بھی، جانا بھی اسی کی طرف، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ تو ظاہر ہے پھر عبادت اوروں کی جائے یہ پر درجے کی بے وقوفی ہے اور ظلم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور پھر یہ بتوں کی معبودان باطلہ کی بے بسی بیان کرنے کے لیے کہنے لگا کہ کیا میں اس کے سوا ایسوں کو معبود بنا لوں؟ بات اپنے اوپر رکھ کے سمجھا ان کو رہا تھا بات کہ کیا میں ایسوں کو معبود بنا لوں اللہ کو چھوڑ کے، کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر ان کی شفاعت کچھ کام نہ آئے، ان کی شفاعت اور سفارش کو کچھ کام نہ آئے، اور پھر وہاں سفارش بھی نہ کر سکے وہاں، اور پھر براہ راست مجھے بچا بھی نہ سکے، جو نہ سفارش کر سکے اور نہ پھر بچا سکے، وہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ اگر میں ایسوں کو معبود بنا لوں تو پھر کیا، پھر تو میں دور کی گمراہی میں جا پڑوں گا، دور کی گمراہی میں جا پڑوں گا، مطلب یہ تم دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اسے بعد آ جاؤ، جس نے بنایا جو تمہیں پال رہا ہے اور جو اختیار والا ہے، مختار کل ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ بڑے طریقے سے بات سمجھے، اور پھر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، برملا اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پہ، تمہیں پالنے والے پہ، حد کمال تک پہنچانے والے پہ میں ایمان لایا ہوں۔
فاسمعون، بس میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو، اس میں غور فکر کرو، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو کے صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ جو اوروں کو تم نے خدا بنا لیا ہے ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ نہیں تو پھر اللہ کی طرف جب تم جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، ایک دن جانا ہے، وہاں اللہ کو کیا جواب دو؟ یا قرآن میں تو اس کے بارے میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب جنت میں جانا ظاہر ہے موت کے بعد ہے نا، یا آیت میں تو اس کی موت کا ذکر نہیں، لیکن تفسیر معالم التنزیل میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب اس نے یہ باتیں کی تو لوگ اتنے مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اس پہ، یک بارگی ٹوٹ پڑے اس پہ اور اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے اتنا رون ڈالا کہ اس بیچارے کی آنتیں باہر نکل گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اولیاء پہ اور مقرب بندوں اور خاص بندوں پہ غیرت کھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے شہر کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے ساری کی ساری قوم جو اس بستی میں تھی اس کے جگر اور دل پھٹ گئے، اور اس طرح سارے بجھ گئے، وہاں ختم ہو گئے، ایک دم جگر اور دل پھٹ کے مر گئے وہ۔ جیسے یہاں خامدون کا لفظ ہے، خامدون جو ہے وہ بجھ جانے کو کہا جاتا ہے، جیسے آگ دہکتی ہوئی آگ، اور دہکتی ہوئی پیروں پر کوئی پانی ڈال دے اور ڈالتے ہی بجھ جائے، ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، ایسے ہی وہ بجھ گئے، ختم ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف کے سردار تھے۔ جب ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جب میں جاتا ہوں اپنے قوم کو، اگر آپ اجازت ہے تو میں قوم کو دعوت دوں۔ رسول اللہ فرمایا وہ تکلیف اٹھائیں گے، کہنے کہ نہیں، میں ان کا سردار ہوں اور وہاں میری بڑی عزت ہے، احترام ہے، میں اگر سو رہا ہوں تو مجھے جگانے کی ہمت نہیں کر سکتے، جرأت نہیں کر سکتے۔ آئے ادھر قوم کو کہا کہ بھی لات عزا اور منات کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی وحدانیت اور اسی کی عبادت کے قائل ہو جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ قوم ساری کی ساری دشمن بنے، اور پھر یہ اذان کہہ رہے تھے، اور اذان کے وقت جب شہادتین کلمات ادا کر رہے تھے، شہادتین کی جو ان کو گوارا نہیں تھی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اللہ کی رسالت کی شہادت، تو اس وقت ایک بدبخت نے تیر مارا اور اپنے سردار کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ راستہ ایسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کو کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجنا پڑتا، ہم بڑے لشکر کو نہیں اتارتے، ہم ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ چیخ مار دیتا ہے، چیخ، تو وہ چیخ ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم کن کر دیتے ہیں اور کن سے ایک ایسا عذاب آ جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ملیامٹ ہو جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، دھنس جاتے ہیں، کبھی پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ہر طرح کا عذاب اگر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ پتھروں کی بارش، کبھی پرندے جاتے ہیں، وہ اپنے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے آتے ہیں، ان سے جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، ہاتھیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی پر ظلم، مومن آدمی پر ظلم کرنے کے بعد قوم کو مٹا دی، اور جبرائیل امین نے چیخ ماری، اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ جب شہید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ادخل الجنہ، قیلا، کہا گیا اسے کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا کہ دیکھو اللہ نے اس کو دو اعزاز دیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں داخل کر دی،
دوسرا یہ کہ وقوع قیامت کا انتظار بھی نہیں کیا، وقوع قیامت سے پہلے کہہ دیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وقوع قیامت میں سے پہلے کہہ دیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس خاص اعزاز سے نوازا۔ اگرچہ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں یہ بھی امکان ہے کہ اللہ نے ابھی سے خوشخبری دی ہو کہ یہ تمہارا داخلہ کس میں ہوگا، جنت میں، لیکن عالم برزخ میں بھی یوں ہوتا ہے کہ سوال و جواب میں جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے، اور وہاں سے وہ جنت کی راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کافر مشرک اور باغی اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی تکلیف وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت پھر اس کو وہاں بھی آرزو ہوئی قوم کی، آرزو ہوئی قوم، کاش میری قوم یہ بات جانتی کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا اور مجھے کن معززین لوگوں میں مجھے شامل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے۔ اور تفسیر روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ مارتے جا رہے تھے، یہ ہدایت کی دعا کرتے جا رہا تھا، ایسے بھی اللہ کی برکت، وہ مارتے جا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، مارتے جا رہے تھے، تو آنٹے نکال رہے تھے، آنٹے نکال کے مار دیا، لیکن پہلے جب وہ مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، مرا نہیں تھا، یہ شہید نہیں ہوا تھا، تو یہ ہدایت کی دعا کر رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ نے کوڑے لگائے، بڑے بڑے جو ہے نا مزوں میں بھی رہے، لیکن تکلیفیں ہی بڑی کاٹی انہوں نے، اپنے مطلب کے فتوے لیتے تھے، وہ دیتے نہیں تھے، تو کوڑے لگائے جس بادشاہ نے، بعد میں جب بیٹا پر سر اقتدار آیا تو اس نے کہا کہ میرے والد کو معاف کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ کوڑے لگا رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھ پہ جو کوڑے پڑ رہے تھے میری کمر پہ، میں نے اس وقت معاف کر دیا۔ اللہ والے ایسے ہوتے، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے، کوئی ظلم کرے وہ دعا دیتے، جو دین اسلام پہ رنگا جائے اس کی شان اور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا رہا ہے۔ دیکھ لیں پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو شکوہ کیا کہ افسوس ہے میرے بندوں کے لیے کہ ان کے پاس جو بھی میرا نبی آیا تو اس نے مذاق کیا، استہزاء کیا، ہنسی کی، اور اس کی بات نہیں مانی، تکلیف کی، ستایا، اور ساتھ مکہ والوں کو تنبیہ کی کہ یہ مکہ والے سوچتے نہیں ہیں اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، ان کے شام کی طرف جاتے ہیں، قوم لوط ہے، قوم ثمود ہے، ان کی بستیوں کی طرف جاتے کندرات دیکھتے ہیں، اور خود یہ کہتے تھے پہلے کہ دیکھو ان عیسائی اور یہودیوں کے پاس اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے ان کی تکلیف کی اور ان کو جو ہے کیا جھٹلایا، ہمارے پاس اگر نبی آئے گا تو ہم سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس آیات میں کہا تھا کہ جب ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ آج اللہ فرما رہے ہیں کہ جن قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کا عشر ان سے مختلف نہیں ہوگا، اور پھر ظاہر ایک دن سب نے میرے پاس آنا، وہاں تو ہر ایک نے حساب دینا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو ٹھکانا ملے گا۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت سے حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے دوسرے کنارے سے یا دور والے کنارے سے، رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا، قال یا قوم، اس نے کہا میری قوم کے لوگ، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو تم بھیجے کو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ایسے لوگوں کی کہ جو تم سے نہیں مانگتے اجرا، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، وہم مفتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد الذی فطرنی، کہ نہ عبادت کروں میں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أأتخذ من دونہ آلہۃ، کیا بنا لوں میں اس کے سوا ایسے معبودوں کو، کیا بناؤں میں اس کے سوا ایسوں کو معبود، ایسے معبود ٹھہراؤں میں اس کے سوا ایسے معبود۔ اے یرن الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے چاہے رحمان مجھے
کس چیز کا ارادہ کرے بذل تکلیف کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو نہ کام آئے مجھے ان کی سفارش کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ مجھے بچا سکے، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں البتہ دور کی گمراہی میں پڑ جاؤں گا، انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پہ، فاسمعوا، ان پر میری بات سنو، قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، قال کہا اس نے یا لیت قومی، کاش کہ میری قوم یعلمون، جان لے، بما غفر لی ربی، اس کے بارے میں جو میرے رب نے میرے مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین، اور بنایا مجھے عزت دار لوگوں میں سے، وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر، من بعد، اس کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے، ان كانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم خامدون، بس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے، یا حسرۃ علی العباد، اے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا كانوا یستہزئون، مگر اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، جماعتوں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، اور اب وہ ان کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے، ایک مطلب جو یہاں سے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، کوئی مزوں میں تو کوئی مصیبتوں میں ہوتا ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سے ہر ایک اجتماعی طور پر ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا اور سوال جواب ہوگا، اور پھر اعمال عقیدے کے مطابق ہر ایک کو جزا سزا ملے گی، اللہ تبارک کو ہمیں جنت اور اپنی رضا نصیب فرمائے، رضا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔